بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کے وقت کا. افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم آپ کو جب زحمت دیتے ہیں تب کراچی میں کسی معصوم کے ساتھ جو ہے وہ ظلم ہوا ہوتا ہے. اب یہ کراچی کے بچے جائیں تو جائیں کہاں؟ ہمیں حکمران ملے تو وہ کہتے ہیں سکون قبر میں ہے. ہمیں جو کراچی کے وارث سو کالڈ ملے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا سگنیچر تھا. تو کراچی کے مسائل کا مقدمہ لڑنا کس نے حافظ صاحب؟ صحیح بات ہے، بہت افسوسناک صورتحال ہے اور سچی بات ہے. روزانہ ہی جب ہم بیٹھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے. کبھی کوئی بچہ یا بچی گٹر میں گر کر جاں بحق ہو جاتے ہیں، کبھی کسی اندھی گولی کا نشانہ بنتے ہیں، کبھی کسی اسٹریٹ کرمنل کی گولیوں کا نشانہ لوگ بنتے ہیں. رات ایک واردات ہوئی جس میں ایک بس کو لوٹ لیا اور 70 میں سے 65 لوگوں کے موبائل چھین لیے. شاید 65 کے پاس ہی ہوں گے، 5 کے پاس ہوں گے نہیں. اسی طرح سے جو ہے وہ آپ دیکھیں مسلسل روزانہ کی بنیاد پر یہ واقعات ہو رہے ہیں اور ہم روز اعلانات سن رہے ہیں. اب آج بھی چیف منسٹر صاحب نے اپنے میٹنگ کی ہے اور بڑی اعلیٰ سطحی میٹنگ ہوئی ہے. 6 مہینے کے اختیارات رینجرز کے بڑھا دیے گئے ہیں. لیکن یہ بات اب چیف منسٹر صاحب کو بھی کلیئر کرنی ہوگی اور رینجرز کو بھی کہ جب ہم بات کرتے ہیں اسٹریٹ کرائم کے تو رینجرز کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے اور یہ مینڈیٹ پولیس کا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب اسٹریٹ کرائمز ہو رہے ہوتے ہیں تو جو لوگ چھیننے والے ہوتے ہیں وہ تو گولیاں مارتے ہیں. اگر وہ گولیاں مار رہے ہیں اور لوگ مر رہے ہیں تو یہاں پر مینڈیٹ کا مسئلہ کہاں سے آ گیا یا جوریسڈکشن کا مسئلہ کہاں سے آ گیا؟ یہ تو جان مال عزت آبرو کا تحفظ کرنا پولیس کی بھی ذمہ داری ہے، رینجرز کی بھی ذمہ داری ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسائل اوپر کی سطح کے ہیں. عوام کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ گولیوں کا نشانہ بن رہے ہیں، ان کے جان اور مال اور عزت آبرو محفوظ نہیں ہے. اس لیے میں چیف منسٹر صاحب جن سے ہماری ملاقات بھی پرسوں ہوئی تھی، ہم نے کافی تفصیل سے ان تمام امور پر بات کی تھی، تو میں توقع رکھتا ہوں کہ اب جتنا بھی ہو گیا دیر ہو گئی ہے، اب بہت اسٹریٹ ایکشن ہونا چاہیے، ٹارگیٹڈ ایکشن ہونا چاہیے ان ساری مافیاز کے حوالے سے کہ جو اسٹریٹ کرمنل بھی ہیں اور جو منشیات کے اڈے بھی چلا رہے ہیں. افسران کے تبادلے ہوئے ہیں اور ابھی کراچی کے 3.5 کروڑ عوام یہ انتظار کر رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے کوئی ایک ایسی چیز بھی سامنے آئے کہ جس کے نتیجے میں پتہ چلے کہ واقعی وہ مجرموں کو پکڑ رہے ہیں. اس میں حافظ صاحب اس میں یہ بھی ہے، وزیر داخلہ صاحب نے جو نگران ہیں وہ کہتے ہیں موبائل ایسی جگہ رکھیں جہاں ڈھونڈا نہ جا سکے، جہاں ملے نہ. تو اب اس قسم کے جب بیانات دے دیے جائیں تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ کل کو کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے ہمیں کہ آپ باہر نکلیں تو سانس روک کر جائیں، کہیں گولی لگنے سے آپ مر نہ جائیں، پھر ہم کیا کریں گے؟ نہیں، ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اور بریگیڈیئر صاحب سے میری اب یہ درخواست ہے، اپیل ہے، مطالبہ ہے کہ اب بیانات سے زیادہ وہ اقدامات پر جو ہے وہ فوکس کریں. ہمارے گورنر صاحب نے یہ فرمایا کہ جناب آپ قاتل سے میں کہتا ہوں کہ یار قتل کیوں کرتے ہو، صرف موبائل چھین لیا کرو. یعنی اب آپ سوچیں نا کہ اس کے بعد ہم کس سے بات کریں، یعنی غیر سنجیدگی کا عالم کتنا ہے. تو اس لیے اب اقدامات سامنے آنے چاہیے. ابھی آپ نے آرمی چیف صاحب کا بھی بیان سنا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم سسٹم کے خلاف گھیرا تنگ کر رہے ہیں، یعنی جو قبضہ ہے زمینوں پہ اور تعمیرات میں جو گھپلے ہیں اور جو مافیاز ہیں. تو کراچی کے لوگوں کے لیے تو ابھی تک کوئی ایسا قدم سامنے نہیں آیا جس کے نتیجے میں کوئی ریلیف ملے. تو صرف اعلانات ہوتے رہیں گے تو اعلانات باجوہ صاحب بھی کرتے تھے، مشرف صاحب بھی کرتے تھے اور اس کے بعد NRO بھی دے دیتے تھے. اور آپ نے اتنے NRO دیے کہ آپ نے اس بیان کا حوالہ بھی دے دیا کہ ہمارا سگنیچر ہے کہ ہم قتل کر سکتے ہیں، ہم بھتے لے سکتے ہیں، ہم جلاتے نہیں ہیں. اس میں حافظ صاحب کسی دن آپ جلانے کا بھی اعتراف کر لیں گے. جس طرف جا رہے ہیں یقینی طور پر ان پر بھی تنقید ہو سکتی ہے، آپ سے متعلق بھی لوگ بات کرتے ہیں. ہمیں آپ نہیں سمجھتے کہ کراچی کے لیے کو ایگزسٹنس کا ایک ورکنگ ریلیشن کے فارمولے پہ بھی کام شروع کر دینا چاہیے؟ کیونکہ یہ ایک میٹروپولیٹن ہے، یہاں کوئی ایک شخص اپنی ادارہ داری بھی قائم نہیں کر سکتا. اس حقیقت کو اب مان لیں. اب ہم یعنی آپ یہ سمجھ لیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنے قتل کا اعتراف کرتے ہیں، اپنے بھتوں کا اعتراف کرتے ہیں، تو جماعت اسلامی ان کے ساتھ ملے؟ یا آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو سسٹم چلا کر اربوں خربوں روپے کھا جاتے ہیں ان کے ساتھ ملے؟ یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو اسٹریٹ کرمنل ہیں ان کے ساتھ ملیں یا عوام کے ساتھ ملے جو مظلوم ہیں؟ جماعت اسلامی نے عوام کے ساتھ اتحاد کیا ہے اور الحمدللہ ایک ہی پارٹی ہے جو کہ الیکٹرک مافیا کا مقابلہ بھی کر رہی ہے اور جو ان سارے کرمنلز کا بھی مقابلہ کر رہی ہے جو کرمنلز کو پالتے ہیں. اس لیے یہ بات دیکھنے میں بہت اچھی لگتی ہے کہ آئیں سب چیزیں چھوڑیں، مل جل کر کام کریں. پہلے فکس تو کریں جو قاتل ہیں، جو دہشت گرد ہیں، جو 259 انسانوں کو جلانے والے ہیں، جو اس ملک کا اور اس شہر کا بیڑا غرق کرنے والے ہیں اور جو لوگ لوٹ مار کر رہے ہیں. 15 سال مسلسل پیپلز پارٹی کی حکومت رہی. کل بلاول صاحب فرما رہے تھے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. ارے بھائی معاہدے آپ نے کیے ہیں، 1994 سے آپ نے IPP سے معاہدے کیے. آپ کی حکومت رہی ہے 2008 سے لے کر 2013 تک وفاق میں، اور 15 سال سے صوبے میں اور 16 مہینے سے آپ وفاق میں تھے.
آپ کہتے ہیں کہ میں وزیر خارجہ، آپ حکومت کے تھے نا، تو حکومت میں بھی شامل ہو، لوگوں کو بجلی سے محروم کرو، لوگوں کو پانی سے محروم کرو، کہو کہ میرے گھر میں بھی ٹینکر آتا ہے، تو اپنے خلاف لیکن جس عوام کے ساتھ آپ نے اتحاد کیا ہوا ہے حافظ صاحب، دیکھتے ہیں کہ آئندہ انتخابات میں ان کا کیا رسپانس ہوتا ہے، آپ کی جو اپیل ہے یا نہیں، عوام نے تو رسپانس دیا ہے، بلدیاتی انتخاب میں لوگوں نے رسپانس دیا نا، نمبر 1 پارٹی ہے جماعت اسلامی۔ اگلے انتخابات میں، عام انتخابات میں، صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے دیکھ لیتے ہیں، وقت کی کمی ہے، دیں گے انشاءاللہ، آپ دیکھیے، وقت کی کمی ہے۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ، حافظ نعیم ہمارے ساتھ موجود تھے۔